کرم کرام تمام تعریفیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور ہمارے اوپر لاکھوں احسان کیے۔ حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پاک پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا۔ آج ہمارا تیسرے دن کا حدیث کا درس اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ہونے والا ہے۔ آج کا جو ہمارا ذکر ہے وہ حضرت امام حسن و حسین کا ہے۔ کون؟ امام حسن و حسین۔ یہ تو نام ہی اتنے پیارے ہیں، نام آتے ہیں۔ آج جو ہے وہ حضور کے نواسوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی صحابی ہے نا، تو پہلے ان کا آپ جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف سن لیجئے، یہ کون تھے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس کے بعد حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ امام حسن جو ہے نا یہ بڑے ہیں امام حسین سے۔ امام حسن کو زہر دیا تھا نا، 6 سال کی خلافت کو آپ نے جو ہے وہ ترک کر دیا تھا، تو غروبوں میں اختلاف کی بنا پر حضرت امام حسن نے اپنی خلافت سے جو ہے نا دستبرداری اختیار کر لی تھی حضرت امام حسن نے، اور امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ ظالموں نے ان کو یہ بھی نہ سوجا کہ یہ پیارے نبی کا نواسا ہے۔ تو امام حسن و حسین یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں بھی بڑی پیاری، ان کے باپ بھی بڑے پیارے اور جس کے یہ نواسے ہیں وہ نانا بھی بڑا سنا۔ امام حسن و حسین یہ جنت کے 2 پھول ہیں۔ ان کے پیارے والد کا نام علی ہے، ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے، اور ان کے نانا کا نام نبی پاک ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن و حسین سے حضور اتنا پیار کرتے تھے ہمارے نبی کہ کبھی اپنے نواسوں کو کاندھوں پہ اٹھاتے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آ کے یہ دونوں آپ کی پشت پر پیٹھ پر بیٹھ جاتے۔ حضور سجدہ لمبا کر رہے ہیں، بتائیے وہ کائنات کے بادشاہ آقا، اور وہ اپنے نواسوں کے لیے حضور نے ان دونوں کو اپنا بیٹا کہا، امام حسن و حسین کو اپنا بیٹا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کا نام ہے، مسجد نبوی میں حضرت ابو بکرہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری سے انہوں نے اس حدیث کو دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ مسجد نبوی کے منبر پر تقریر کر رہے تھے، امام حسن و حسین بھی آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلو میں۔ تو حضور جو ہے نا ایک نظر اپنے بچوں کو دیکھتے تھے اور ایک نگاہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے تھے، اور کیا کہتے تھے نا، لوگو یہ میرے بیٹے سید ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا ہے۔ ہو جائے گا کربلا والوں سے جیسا کوئی؟ کربلا والے کہ جن کی شان، اور سنیں ان کی فضیلت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو حضور کے پہلے خلیفہ،
असर की नमाज पढ़ाकर सिद्दीक अकबर जा रहे थे, देखा कि सामने हजरत इमाम हसन है, खेल रहे। इमाम हसन खेल रहे थे छोटे से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लिया और अपने कंधों पे बिठा लिया और बरजस्ता लोगों से कह रहे हैं, लोगों आज मैंने अपने चेहरे पर नबी की छवि को बिठा रहा है। ये जो है ना इमाम हसन हुसैन, ये हुजूर के मुशाबे हैं, अली के मुशाबे नहीं है। हजरत अली हंस रहे थे, बोले हो सकता है मेरे बेटे मेरे मुशाबे नहीं, मेरे जो है वो हुजूर जो है इनके भाई भी थे, हजरत अली के यानी चचाजाद भाई भी थे और नबी पाक के दामाद भी थे अली। तो हजरत अली जो है हंस रहे थे। एक बार तब ऐसा हुआ, हजरत अली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने बेटे से कहा, बेटे तुम खुतबा क्यों नहीं करते इमाम हसन से, यानी खुतबा क्यों नहीं देते हो जैसी लोगों को दर्स देना होता है। कहने लगे अब्बा मुझे हया आती है। तो एक दिन हजरत अली कहने लगे नहीं आप मेरे बेटे हो और मेरी ख्वाहिश ये है कि हर बाप की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बच्चा मेरे सामने कुछ बयान करे, मैं देखूं तो इसने क्या पढ़ा है। तो इमाम हसन कहने लगे अब्बा मुझे हया आती है, हया मुझे शर्म आती है, मैं लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता हूँ। कहा अच्छा बोल नहीं सकते हो तो मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ, हट के मैं हट जाऊंगा तो तुम्हें जो है वो हया खत्म हो जाएगी। कहने लगे अब्बा ठीक है। हजरत अली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हजरत इमाम हसन से छिप गए, दूर चले गए। हजरत इमाम हसन को तो ऐसा लगा कि अब्बा मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन हजरत अली देख रहे थे। इमाम हसन ने कहते हैं कि इतना फसीह बलीग खुतबा दिया था कि अली भी कह रहे थे या अल्लाह वाकई बात तूने मेरे बेटे को हसन बनाया, वाकई बात तूने मेरे बेटे को नबी का नवासा बनाया है, फातिमा ज़हरा का ये जिगर का टुकड़ा। इसके अलावा एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक शख्स मस्जिद नबवी में रो रो के दुआ मांग रहा था, या अल्लाह तू मुझे 400 दीनार दे दे, रो रो के। इमाम हसन ने देखा ये कौन है, उसकी आवाज को सुन लिया, वो यही दुआ कर रहा था। वो फख्र में जिंदगी काटने वाले, आज तो तिजोरियां भरी हुई हैं इंसानों की, तिजोरियां, लेकिन अल्लाह के नाम पे मरे जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, किसी को तौफीक तक नहीं है कि 2 रोटी खिला। लॉकडाउन में देख लो अभी कितने मरे हैं, जिनको दिया था अल्लाह ने ना, उनके देखते तो वो हुजूर का घराना है यार, उन्हीं से इस्लाम चला है, उनकी शान तो वैसी। कहा गया कि हजरत इमाम हसन गुजर रहे थे, देखा कि वो रो रो के दुआ मांग रहा था अल्लाह से, अल्लाह मुझे 400 दीनार दे दे। हजरत इमाम हसन ने कहा कि इसकी मदद मैं ही कर सकता हूँ। आप अपने घर पे गए, 400 दीनार उठाए और उसके घर पहुंचा दिए। वो सैयदों का खानदान। अब उससे आके कह दिया कि रोना बंद कर दे, तुझे अल्लाह ने मेरे वसीले से दे दिए। इसी तरह से बयान किया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके बारे में ये कहते थे, लोगों मेरा हसन और हुसैन जो है ना, इससे अल्लाह भी प्यार करता है और मैं भी प्यार करता हूँ, लोगों तुम भी इनसे प्यार करो। कहा गया एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास में इराक के कुछ लोग आए, इराक के, और वो मक्खी या मच्छर की 2 रिवायतें हैं। एहराम की हालत में जो हाजी जाते हैं ना, हाजी एहराम की हालत में होते हैं, तो कहा कि अगर जो है वो मक्खी या मच्छर जो है वो मर जाए और उसका खून कपड़े पे लग जाए एहराम पर, तो उसका फिदिया देना पड़ेगा क्या? तो ये मसला पूछ रहे थे। इतनी देर में हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, या कोई और सहाबी रसूल है, तो कहा गया कि उन्होंने उनसे कहा कि आपने जो है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है,
کہ آپ مکھی اور مچھر کے تعلق سے تو پوچھ رہے ہو، اگر وہ مر جائے اس کا خون نکل جائے اس کے خون کے تعلق سے تم نے پوچھ لیا، لیکن کربلا میں جو حسین کے نبی کے نواسے کو تم نے شہید کیا تڑپا تڑپا کی، اس کے تعلق سے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو کہا گیا کہ امام حسین کو چونکہ کوفہ والوں نے دھوکہ دیا تھا، پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کوفہ۔ یہ کربلا کے واقعے ایسے ہیں نا کہ کوئی بھی سنے سخت سے سخت دل رونے لگتا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو محرم کے سوا دوسرے مہینوں میں بیان نہ کیا جائے، لیکن چونکہ یہ ہمارا درس ہے اس وجہ سے میں تھوڑا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ جب کوفہ میں آئے نا تو خطوط بھیجے تھے کوفہ والوں نے، آ جاؤ حسین، ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ ظالم اس وقت بھی تھے دھوکہ دینے والے، لیکن ان کے پاس چونکہ کئی سو خطوط آئے حضرت امام حسین کے پاس میں، اور حضرت مسلم بن عقیل ان کو بھی شہید کر دیا ظالموں نے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے دو بچے جو تھے نا، اون و محمد، اللہ اکبر، وہ ظالم کیسے ہوں گے یار کہ جنہوں نے حلق پہ تلوار چلائی ہوگی حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ، اللہ اکبر۔ سب کو جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ میں 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے تھے۔ 10 محرم تھا، جمعے کا دن تھا، عاشورے کا دن۔ وہ نبی نے بھی بشارت دی تھی میرا نواسا میرا بیٹا جو ہے وہ شہید ہوگا۔ کہاں گئے امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں؟ 1-1 روپے پہ جان دینے والے، مرنے والے، دنیا پہ کٹنے والے، اگر انہیں امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی تاریخ اگر دل میں آ جائے تو وہ سب دنیا بھول جائیں گے۔ تمہارا کاروبار ایک طرف، اگر اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی حسین کے وسیلے سے تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو کہا گیا کہ امام حسین کی فضیلت یہ ہے، امام حسن اور حسین جو ہے وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ بٹھانا ہے۔ ایک مرتبہ حضور بٹھا ہوئے تھے، سواری کر رہے تھے، ایک نے کہا نبی پاک سے کہا کہ آپ سواری کر رہے ہیں اور میں جو ہوں وہ اونٹ سے سواری کر رہا ہوں، اور یہ بچے جو ہے وہ آپ کے اوپر سواروں کی سواری کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا نہ تو سواری کا کوئی جواب ہے نہ سواروں کا کوئی جواب ہے، یعنی حضور کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور حضور کے جو نواسے ہیں ان کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ جب حضور کے نواسے حضرت امام حسین کے سر کو جو ہے نا تشت میں رکھ کے، تشلے میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تھا نا، حسین کا سر کاٹ کے لے کے آئے تھے۔ یہ خولی تھا، خولی تھا یا شمر تھا، شمر، کئی لوگوں نے مل کے مارا تھا حسین کو، ہمت ہی نہیں تھی علی کے جو ہے وہ بیٹے کو، ان کے اندر ہمت نہیں تھی۔ اگر نماز امام حسین نماز کی حالت میں نہیں ہوتے تو یہ کتنے ہی جو امام حسین سے مل کے لڑ لیتے، امام حسین سب کو جہنم پہنچا دیتے۔ وہ تو وقت تھا اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونا تھا، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حسین کو دیکھتے تھے، حسین بن علی کو دیکھتے ہی نہ ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی، بھاگتے تھے حضرت حسین کو دیکھ۔ کہا گیا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد جو ہے نا یہ ظالم آدمی تھا، وہاں کا گورنر تھا، اس کے سامنے جب یہ امام حسین کے سر کو تشت میں رکھ کے پیش کیا گیا نا تو وہ امام حسین کے چہرے کے اندر لکڑی سے کریدنے لگا۔ تو وہاں کچھ صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا، کہا ہے ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے حضور کو بار بار اس چہرے کو چومتا ہوا دیکھا، اے ظالم تو آج لکڑی سے کرید رہا ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ وہ کائنات کے بادشاہ، میں نے حضور کو بار بار ان ہونٹوں کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا، اور تجھے آج اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ حسین کے جو ہے وہ چہرے کو تو بگاڑ رہا ہے؟ کہا گیا کہ حسین کے سر کو جو ہے وہ مکے میں دفن کیا گیا، لیکن آپ کا پورا جسم جو ہے وہ کربلا میں شہید۔ ترجمہ سنیں آپ۔ قال نافع بن جبیر نبی ہریرہ تق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنا، حضرت نافع بن جبیر کہتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے،
یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا ہوئے تھے. وہ سینہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. حضور کے سینے سے سینہ مل گیا. ایک کوئی صحابی تھے تو کہا گیا کہ جنگ ہو گئی کوئی، تو رسول اللہ ان کو سیدھا کر رہے تھے تو ان کے کوئی کوڑا پڑ گیا تھا، یعنی حضرت عکاشہ شاید، تو سنبھالتے پہ رسول اللہ کا کوڑا پڑ گیا تو وہ کہنے لگے میں حضور سے بدلہ لوں گا. صحابہ تھے، ان کے ایمان مضبوط تھے. تو حضور نے کہا اگر مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو کہا میں جہاں بدلہ لگا نا، وہ جہاں پر کوڑا لگا نا میں اسی جگہ بدلہ لوں. حضور نے کہا ٹھیک. تو وقت ایسا آیا کہ وہ بدلہ لینے لگے. سرکار سے کہا آپ اپنی جو ہے وہ قمیص کو اتاری. رسول اللہ نے قمیص کو اتارا تو پوری جب قمیص اتروا لی نا تو ان کے دل میں کوئی مارنا تو نہیں تھا. تو حضور کے رسول اللہ کے مہر نبوت دکھنے لگی. حضور کے کاندھے پہ نا مہر نبوت تھی. نبوت کی مہر یعنی سرکار پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، ان کے دماغ پاگل ہو گئے. بھانگ کھاتے ہیں وہ بھانگ، جو یہ کہتے ہیں نا حضور کے بعد میں کوئی نبی آ سکتا. ابھی حدیثیں بھری ہوئی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ نے حضور کے بعد میں نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. تو حضور کو جب دیکھا رسول اللہ نے سب کچھ کر لیا تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دیکھا حضور کے جسم سے لگ گئے. فوراً بڑھ کے سرکار کے اس مہر نبوت کو چوم لیا. نبی پاک نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بدلہ لینے نہیں آیا، میرے دل کی خواہش یہ تھی کہ میں آپ کے جسم کو بوسہ دوں. اور میں نے یہ سنا ہے کہ جس جسم کا تعلق یا جو جسم حضور کے جسم سے مل جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. حضور نے فرمایا تو نے جو ہے نا عکاشہ اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. تو سنیا حدثنا صدقۃ حدثنا ابن عینہ حدثنا ابو موسیٰ عن حسن سمع ابا بکر سمعت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس ومرة واليه مرة ويقول ابن هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمین. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو سنا حضور منبر پر تقریر کر رہے تھے. والحسن الى جنبه اور امام حسین آپ کے پہلو میں تھے. ینظر الى الناس مرۃ حضور کبھی جو ہے نا اپنے نواسے کو دیکھتے تھے، والیہ مرہ اور کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے. ویقولوا اور کہتے تھے لوگوں ابن ھذا سید میرا یہ بیٹا کیا ہے سردار ہے. ولعل اللہ ان یصلح به اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے نا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دو مسلمانوں کو گروہ میں صلح فرمائے. حدیث نمبر 3 سنیے. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان عن اسامہ بن زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. یہ حدیث حضرت اسامہ بن زید سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انه كان ياخذه والحسن کہ آپ جو ہے نا حضرت امام حسن کو جو ہے نا وہ گود میں اٹھائے ہوئے تھے. وَيَقُولُوا اور کہہ رہے تھے اللہم انی احبہما یا اللہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں. فَأَحِبْهُمَا تو یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. او کما قال یا جیسے نبی پاک نے فرمایا. حدیث نمبر 4 سنیے. حدثنا محمد بن الحسن بن ابراہیم قال حدثني حسین بن محمد قال حدثنا جریر بن محمد عن انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اتیا عبید اللہ ابن زیاد براس الحسن علیہ السلام وجعل فی تسلیم فجعل ينكت وقال في حسنه وقال في حسنه شيئا فقال انس قال كان اشبه برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان مخضوبا بالبسمه. یہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین بن علی علیہ السلام کے سر کو تشت میں رکھ کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا نا تو وہ آپ کے چہرے میں لکڑی مارنے لگے. اور عبید اللہ ابن زیاد کا انجام کیا ہوا تھا بتائیں؟ جب یہ مرا تھا نا تو اس کی لاش کے پاس میں بتایا گیا کہ چونکہ یہ امام حسین کا گستاخ تھا، نبی کا گستاخ تو مرتا ہی ایسا ہے.
دنیا میں بھی دیکھ لیو کبھی آزمائی ہو تم. میں تو بچہ ہوں ابھی بزرگ بیٹھے ہیں. حضور کا گستاخ جو ہوگا وہ تڑپ تڑپ کے مرے گا. میرے والد کہتے ہیں ایک جو ہے وہ ایک آدمی مراد آباد میں تھا نا, مراد آباد میں ہم رہتے ہیں پیلی بھیت, مراد آباد کے بارے میں بتایا وہ کوڑ ہو کے مرا, رسول اللہ کا گستاخ تھا, کوڑ ہو گیا تھا اسے. کوڑ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کوڑ جو ہوتا ہے نا گوشت جو ہے وہ گل گل کے جو ہے وہ گرتا رہتا ہے, کوڑ ہو جاتا ہے. حضور سے کبھی دشمنی مت رکھیں اور حضور کے اصحاب سے. تو کہا گیا کہ یہ جو ہے نا جب یہ مرا تھا نا تو اس کے لاش کے پاس میں ایک باریک سا سانپ آیا, اور جب سانپ آیا نا تو اس کے منہ میں گھس گیا. جب منہ میں گھسا, منہ میں گھسنے کے بعد پورے جو ہے اس کے جسم میں ٹہلا, اس کے بعد ناک سے نکلا, اور ناک سے نکلنے کے بعد میں پھر کہا گیا پھر جو ہے وہ گھسا اور اس کے جو ہے بیت الخلا کے راستے سے نکلا. ظالم تھے نا یہ. اللہ نے دکھایا نہیں کہ میرے نواسے کو, میرے نبی کے نواسے کو تم نے تڑپا کے شہید کیا. تو کہا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے چہرے میں لکڑی کر رہا تھا. وقال فی حسنی شیئا, اور حضور کے نواسے کے حسن کو دیکھ کے نا, چہرے کو, کہنے لگا, یہ ان کے بارے میں بات کرنے لگا کہ یہ وہی نبی کا نواسا ہے. غلط سلط کرنے لگا. فقال انس, تو حضرت انس کہتے ہیں قال کان اشبہہم برسول اللہ, کہ حضرت امام حسن سے زیادہ کوئی بھی حضور کے مشابہ نہیں تھا, یعنی سب سے زیادہ تھے. حدیث نمبر 6 سنیے. حدثنا حجاج بن منہان قال حدثنا منہال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عدی قال سمعت البراء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی على عاتقه يقول اللهم انی احبه فاحبه. حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ میں اپنے نواسے سے, میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں, تو یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث نمبر 8 ہو گیا, ٹائم تو نہیں ہوا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں امام حسین سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ حسین کے نبی پاک کے گھرانوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کا ادب اور ان کی محبت میں جلا, اور انہی کی محبت میں ہمیں دنیا سے جب جائیں یا اللہ تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو ان کے صدقے میں معاف فرما. آمین.